بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اجتہاد کی اہمیت کے حوالے سے ہے، جو علامہ نے اجتہاد پر بات کی ہے۔ چھٹے خطبے میں بھی وہ اسی بات پر زور دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی بنا پر علامہ جو ہیں وہ اجتہاد کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ اجتہاد جو ہے وہ ایک اسلام میں ضروری چیز ہے۔ لفظ جو ہے وہ اجتہاد کے لغوی معنی جو ہے وہ انتہائی کوشش کرنے کے ہیں، اور فقہ اسلامی کی اصطلاح کے مطابق اس کا مطلب جو ہے وہ اسلامی تعلیمات یا اسلامی تعلیمات کی روح کے مطابق کوئی قانون وضع کرنا یا کسی نئی صورتحال میں آزادانہ رائے قائم کرنا ہے۔ تو علامہ نے اجتہاد کے حق میں قرآن پاک کی ایک آیت اور حدیث سے مبارکہ کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ تو اس جو ترجمہ ہے آیت کا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو لوگ ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنا راستہ دکھائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر جو حدیث ہے جس کا نچوڑ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت معاذ بن جبل جو ہے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یمن کا گورنر مقرر کرنا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عہدے پر روانہ کر رہے تھے، تو انہوں نے کچھ پالیسی دریافت کی کہ آپ اپنے عہدے کے نظام کو کس طرح سے سر انجام دیں گے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کے مطابق فیصلے کروں گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مشکل کام آ جائے جس کا فیصلہ آپ کو قرآن پاک سے رہنمائی نہ ملے یا آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو پھر کیا کرو گے؟ تو ابن جبل نے فرمایا کہ پھر میں آپ کی سیرت مبارک کو سامنے رکھوں گا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر کوئی اس سے بھی ہٹ کر تیسرا معاملہ آ جائے تو پھر کیا کرو گے؟ تو معاذ بن جبل نے فرمایا کہ میں پھر اپنی رائے قائم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس بات سے علامہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کا رستہ کھلتا ہے۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ اجتہاد کی ضرورت جو ہے وہ بھی ہے۔ اسلام کی بنیادی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے، نئے تقاضوں کو ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر کوئی بات قرآن پاک یا حدیث مبارکہ سے نہیں مل رہی تو اسلام جو ہے وہ اجتہاد کی اجازت بھی دیتا ہے کہ آپ اسی کے مطابق یا اپنے مذہب کو، کیونکہ اسلام کا دائرہ جو ہے وہ ہے تو بہت وسیع، لیکن دنیا کے ہر کونے میں ہم اسی کے مطابق تو فیصلہ نہیں کر سکتے نا۔ وہاں کے ہمارے قرآن پاک میں یہ ارشاد ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے، کیونکہ دنیا کے مختلف کونوں میں پھر جب کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو پھر اس میں قرآن و حدیث کے مطابق تو رائے ہوتی ہے، ٹھیک، لیکن اس میں ایک اپنی رائے جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے تاکہ جو ہے معاملات کو دیکھا جائے، صحیح طرح سے حل کیا جائے۔ اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا بھی ہے کہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، دنیا کے ہر کونے تک وسیع ہے، لیکن پھر بھی غیر مسلموں یا کسی بیرون ممالک میں جا کر تو ہم بالکل اسی طرح قرآن و حدیث کو زبردستی ان کے سامنے پیش تو نہیں کر سکتے نا کہ ہمارے قرآن پاک میں ایسا ہے۔ تو ہم پھر وہاں کی روایت کے مطابق فیصلے کریں گے، کیونکہ زبردستی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بھی نہیں کی، بلکہ لوگوں کی روایات، کلچر کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے جائیں۔ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ علامہ کے ہاں تضادات ہیں، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا نقطہ میں نے پیش کیا ہے۔ تو یہ اقبال کے تضادات نہیں ہیں، بلکہ اس زمانے کے جو تضادات تھے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں تھیں اجتہاد کے حوالے سے کہ اجتہاد کی اہمیت کیوں ہے اور کس حوالے سے ہے۔ مزید ہم جو ہے چھٹے خطبے پہ ہی اب بات کریں گے، اس کے جو اہم نکات ہیں، جو چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں وہ تمام تر تفصیلاً ہم پڑھیں گے۔